قرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ آل عمران آیات 121 تا 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے چوتھا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا ہے اور اس میں جنگ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اوپر کے خطبے کو ختم کرتے ہوئے آخر میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ اب چونکہ احد کے میدان میں مسلمانوں کی شکست کا سبب ہی یہ ہوا کہ ان کے اندر صبر کی کمی بھی تھی اور ان کے افراد سے بعض ایسی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں جو خدا ترسی کے خلاف تھیں، اس لیے یہ خطبہ جس میں انہیں ان کمزوریوں پر متنبہ کیا گیا ہے مندرجہ بالا فقرے کے بعد ہی متصلاً درج کیا گیا ہے۔ اس خطبے کا انداز بیان یہ ہے کہ جنگ احد کے سلسلے میں جتنے اہم واقعات پیش آئے تھے ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر چند جچے تلے فقروں میں نہایت سبق آموز تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے واقعاتی پس منظر کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ شوال 3 ہجری کی ابتدا میں کفار قریش تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ تعداد کی کثرت کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ تھا، اور پھر وہ جنگ بدر کے انتقام کا شدید جوش بھی رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تجربہ کار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر مدافعت کی جائے، مگر چند نوجوانوں نے جو شہادت کے شوق سے بے تاب تھے اور جنہیں جنگ بدر میں شریک ہونے کا موقع نہ ملا تھا، باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کرتے رہے۔ آخر کار ان کے اصرار سے مجبور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے کا فیصلہ فرما لیا۔ 1000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، مگر مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ عین وقت پر اس کی اس حرکت سے مسلمانوں کے لشکر میں اچھا خاصا اضطراب پھیل گیا، حتیٰ کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ تو ایسے دل شکستہ ہوئے کہ انہوں نے بھی پلٹ جانے کا ارادہ کر لیا۔ مگر پھر اولو العزم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی کوششوں سے یہ اضطراب رفع ہو گیا۔ ان باقی ماندہ 700 آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کی پہاڑی کے دامن میں مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر اپنی فوج کو اس طرح صف آرا کیا کہ پہاڑ پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے۔ پہلو میں صرف ایک درہ ایسا تھا جس سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت 50 تیر انداز بٹھا دیے اور ان کو تاکید کی کہ کسی کو ہمارے قریب نہ پھٹکنے دینا، کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچے لے جاتے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتداً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی، لیکن اس ابتدائی کامیابی کو کامل فتح کی حد تک پہنچانے کے بجائے مسلمان مال غنیمت کی طمع سے مغلوب ہو گئے اور انہوں نے دشمن کے لشکر کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ادھر جن 3 اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جو دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور غنیمت لٹ رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلا کر بتیرا روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا کوئی نہ ٹھہرا۔ اس موقع پر خالد بن ولید نے، جو اس وقت لشکر کفار کے رسالے کی کمان کر رہے تھے، بروقت فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پہلو کے درے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے، جن کے ساتھ صرف چند ہی آدمی رہ گئے تھے، اس حملے کو روکنا چاہا مگر مدافعت نہ کر سکے اور یہ سیلاب یکایک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے۔ اس طرح لڑائی کا پانسا ایک دم پلٹ گیا اور مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پراگندہ ہو کر بھاگ گیا۔
تاہم چند بہادر سپاہی ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے رہے سہے ہوش و حواس بھی گم کر دیے اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار بیٹھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش صرف 10-12 جانثار رہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو چکے تھے۔ شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی، لیکن عین وقت پر صحابہ رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس موقع پر یہ ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے کفار مکہ کو خود بخود واپس پھیر دیا۔ مسلمان اس قدر پراگندہ ہو چکے تھے کہ ان کا پھر مجتمع ہو کر باقاعدہ جنگ کرنا مشکل تھا۔ اگر کفار اپنی فتح کو کمال تک پہنچانے پر اصرار کرتے تو ان کی کامیابی بعید نہ تھی، مگر نامعلوم کس طرح وہ آپ ہی آپ میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ اِذْ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا۔ ترجمہ: یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ تفسیر: یہ اشارہ ہے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی طرف، جن کی ہمتیں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کے بعد پست ہو گئی تھیں۔ واللہ ولیہما۔ ترجمہ: اللہ ان کی مدد پر موجود تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ: اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ترجمہ: آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ تم شکر گزار بنو گے۔ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین۔ ترجمہ: یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا۔ ترجمہ: بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ تفسیر: مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایک طرف دشمن 3000 اور ہمارے 1000 میں سے بھی 300 الگ ہو گئے تو ان کے دل ٹوٹنے لگے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ ترجمہ: تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ ترجمہ: یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ: فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے۔ لِيَقْتَرَتْ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ ترجمہ: اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ترجمہ: زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے۔
یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء۔ ترجمہ: جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تفسیر: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کفار کے حق میں بد دعا نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ یہ آیات اسی کے جواب میں ارشاد ہوئی ہیں۔